بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب میں پانی کی آمد میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 1,39,700 کیوسک پر پہنچ گئی ہے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شیرانی سے۔ طاہر بتائیے۔ جی، وفد کی جانب سے جو تازہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق گزشتہ روز ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 1,02,400 کیوسک تھی، جو آج بڑھ کر 1,39,700 کیوسک پر پہنچ گئی ہے، یعنی ایک روز میں 37,000 کیوسک سے زائد کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں آج پانی کا اخراج 1,22,800 کیوسک ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو دریاؤں کے بالائی بہاؤ کی پیشگی معلومات فراہم نہیں کی تھیں، اور ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں 6 روز قبل پانی کی آمد 50,300 کیوسک تھی، جس کے بعد یہ بڑا اضافہ ہے۔ اور بھارت کی جانب سے کیونکہ آبی جارحیت ہوتی چلی آ رہی ہے، خاص طور پر مونسون میں بھارت کی جانب سے پاکستان کو سیلاب یا ڈیم سے پانی چھوڑنے کی پیشگی دلا دینی چاہیے، جو نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جو پانی کی آمد ہے اس کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بھارت کشمیر میں ڈیموں سے اچانک پانی چھوڑتا ہے یا شدید بارش ہوتی ہے تو پاکستان میں دریاؤں میں اچانک سیلاب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشگی معلومات نہ ملنے سے پاکستان کو دریائیں بند توڑنے، آبادی کے انخلاء اور فصلوں کو بچانے کا وقت نہیں مل پاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے گزشتہ سال اپریل میں یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ سندھ طاس معاہدے کے آرٹیکل 12 کے پیراگراف 3 اور پیراگراف 4 کے تحت بھارت یک طرفہ معاہدہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا، لیکن بھارت کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا۔ اس کے ساتھ 1960 کا جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا، جس کے تحت سندھ طاس معاہدے میں 3 دریائے سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کو دیے گئے، جبکہ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو دیے گئے۔ اور اب جو آج اگر ہم دیکھیں دریائے چناب میں جو پانی کی آمد ہے اس میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے۔ 2 روز قبل بھی اضافہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد گزشتہ روز اس میں کمی ہوئی تھی اور اب دوبارہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جی، بہت شکریہ طاہر شیرانی ان تفصیلات کے لیے۔